ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ لکھے ہیں، جس سے ہم تعویذات وغیرہ آج کل لکھ رہے ہیں؟ لیکن لکھنا تو ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ ہاں، وظائف آپ نے دیے ہیں صحابہ کرام کو، ان کی حاجات کے پورا کرنے کے سلسلے میں آپ نے یہ وسیلہ عطا فرمایا ہے، اور تعویذ کو منع نہیں فرمایا ہے۔ جو تعویذ منع کیے ہیں، یاد رکھیں، وہ وہی تعویذات تھے جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے۔ جیسے ایک شخص، کچھ لوگ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے، بیعت اسلام، تو آپ نے ایک شخص کو کہا کہ میں تجھ میں بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم تعویذ نہ اتار دو۔ تو وہ جو آئے تھے وہ کافر لوگ تھے، اور کافر نے جب کوئی تعویذ پہنا ہوگا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ آیات قرآنیہ یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پر تو مشتمل نہیں ہوگا۔ وہ عرب لوگ کلمات کفر و شرک لکھ کر وہ گلے میں لٹکایا کرتے تھے۔ اس تعویذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ورنہ خود صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے کہ ہم اپنے بچوں کے گلے میں یہ دعا لکھ کر باندھ دیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں ان کلمات کے ساتھ پناہ طلب کرتا ہوں، تیری ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود صحابہ کرام بچوں کے گلے میں تعویذ کی شکل میں اس طرح کی دعائیں ڈالتے تھے۔ تو خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ایک آیات ہیں یا اسماء الہی ہیں، ان کی برکات کی تو خود ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو حاصل کیا جائے، اس کو سرکار کیسے فرما سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے؟ شرکیہ وہی تھے کہ جن میں کلمات کفر و شرک موجود تھے۔ اور معاذ اللہ اگر یہ ہوتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تعویذات پہنے تو یقینی سی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنے تھے، تو ان کو یہ کس نے اجازت دی تھی کہ پہنے، کہ جس کو سرکار اترواتے اور پھر فرماتے یہ کہ شرک ہے؟ کیا صحابہ کرام شرک میں مبتلا ہوئے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی کلمات کفر و شرک والے کچھ لوگ پہن کر آئے تھے جو کہ مسلمان بھی نہیں تھے، انہیں سرکار نے منع فرمایا۔ اور جہاں سرکار نے فرمایا کہ تعویذ شرک ہے، وہاں پہ یہی تعویل کی گئی ہے کہ جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل ہوں، ورنہ تعویذ بھی دیگر وظائف کی طرح اور دیگر جیسے ہم بیماریوں کے لیے دوائیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، انہی کی طرح ایک تکالیف وغیرہ ضرر کو دور کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، جو کہ اس عقیدے کے ساتھ پہننا کہ شفا اللہ تعالیٰ دے گا، اس کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح ہم یہی سوچ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر مختلف دوائیں میڈیسنز یوز کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں سوچتا کہ یہ گولی مجھے شفا دے گی۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ایسے ہی تعویذ بھی ایک وسیلہ ذریعہ سمجھ کے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کلمات کفر و شرک پر مشتمل نہ ہو۔